بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن ٹی وی کے سامنے ایک مرتبہ القرآن ٹی وی چینل کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہماری جو ہے آج کے جو درس ہے اس کا جو موضوع ہے یا عنوان ہے وہ ہے نون تنوین یا نون ساکن کے احکامات. جیسے کہ آپ کو گزشتہ سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے احکامات کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمات کے اندر نون کی مختلف وہ حالتیں ہو جاتی ہے. جب بھی ہم نون تنوین یا نون ساکن آ جاتا ہے تو وہ مختلف حروف جب آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس نون کی جو آواز اور کیفیت ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تو اسی لیے جا کے علماء نے ان فرق کو ان حالات کو مد نظر رکھا اور ان کے جو احکامات بنائے ہیں. تو ہمارے پاس نون تنوین اور نون ساکن کے جو مین ہے وہ 3 احکامات ہیں. وہ 3 احکامات کیا ہے آپ دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے اظہار. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کھول کر نون کی یعنی جو آواز ہے وہ کلیئر، آپ کو نون کی آواز بالکل کلیئر سنائی دیتا ہے. کلمے کے اندر جب نون آتا ہے، نون تنوین یا نون ساکن آتا ہے تو یہ آواز جو ہے نون کی جو آواز ہے وہ بالکل واضح طور پر سنائی دیتا ہے. بالکل صاف اور شفاف ایک نون کی آواز آپ کو سنائی دیتا ہے. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں، یعنی نون کو مکمل ظاہر کرنا. ایک ہے اخفا. اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون کو خفی کرنا، خفیف کرنا. خفیف کا مطلب یعنی نون کی آواز کو نہ مکمل طور پر چھپانا ہوتا ہے، نہ جا کے اس نون کی آواز کو مکمل طور پہ ظاہر کرنا، بلکہ ان دونوں کے درمیانی حالت ہوتی ہے. یعنی نون کی جو آپ ایک یہ سمجھو کہ اس کی خوشبو جا کے وہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کلمے کے اندر ایک نون ساکن یا نون تنوین موجود ہے، لیکن مکمل وضاحت کے ساتھ صاف اور شفاف نون کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتا. تو اس عمل کو جو ہے اخفا کہتے ہیں، اور اس کی بھی کچھ وجوہات انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ نون کی اخفا ہوتی ہے. تیسرا عمل جو ہے یعنی جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اقلاب. اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ بدل دینا، یعنی اس نون تنوین اور نون ساکن کی آواز کو یعنی نون کی جو آواز ہے وہ میم میں بدلنا. تو وہ بھی کچھ وجوہات ہے، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان سے پہلے نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو ہم نے نون کی جو آواز ہے وہ میم میں بدل دیتے ہیں. تو اس عمل کو علماء نے اقلاب کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا جو ہے اور آخری جو حکم ہے اس کو ادغام. ادغام کہتے ہیں. ادغام کا مطلب ہے یعنی کہ نون کو یعنی کسی دوسرے اس میں سانچے میں ڈال دینا، یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز کے اندر اس کے سانچے میں ڈال دینا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام بولتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اب ہماری جو نیکسٹ سبق ہوگی اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اظہار کب ہوتا ہے، اس کی کیا موارد ہیں، اخفاء کے مورد کیا ہے،
اقلاب کی مورد کیا ہے اور ادغام کی مورد کیا ہے، اور ان کی کچھ قسمیں بھی ہیں، انشاءاللہ ہم ادغام کی جو قسمیں ہیں وہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔